بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کر رہی ہوں وہ ہے فکر آخرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر کیا کرو، اپنے بارے میں سوچا کریں۔ سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی سے آپ پوچھیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اگر وہ جواب میں کچھ نہ بتا سکے تو آپ یقیناً اسے پاگل کہیں گے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم خود اسی پاگل پن کا شکار ہیں۔ نہ اپنی ابتدا کی خبر اور نہ انتہا کی فکر۔ کیا ہم ہمیشہ اس رنگ و نور کی دنیا میں رہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن موت آ کر ہمیں ایک اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ جائے گی۔ یہ خوبصورت لباس، لذیذ کھانے، عیش و آرام سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ہمیں اتنا چاہنے والی ہستیاں ہمیں صرف ایک سفید کپڑے میں من و مٹی کے نیچے تن تنہا چھوڑ جائیں گی۔ وہ لوگ جن کی خوشی کو ہم نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر ترجیح دی ہوگی، چند دن بعد ہمیں بھول کر دوبارہ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو جائیں گے اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے۔ قبر دوسری زندگی کا دروازہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کے لیے اس دروازے کو کھلتے ہوئے اور پھر اس کے اوپر اس کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوں گے کہ خود ان کے لیے بھی یہ دروازہ ایک روز کھولا جائے گا اور پھر اسی طرح بند ہوگا جس طرح وہ دوسروں کے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آدمی روز دیکھتا ہے کہ لوگ ایک ایک کر کے روزانہ خدا کے یہاں پیشی کے لیے بلائے جا رہے ہیں، مگر خود اپنے آپ کو اس طرح الگ کر لیتا ہے گویا عدالت الہی میں حاضری کا یہ دن اس کے لیے اپنے لیے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وہ دن آنے والا ہے جب تمام لوگ خدا کے پاس اس حال میں جمع کیے جائیں گے کہ ایک رب العالمین کے سوا سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ اس دن صرف سچائی میں وزن ہوگا اور اس کے سوا تمام چیزیں اپنا وزن کھو دیں گی۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ہمارے اور اس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک ایسے انجام کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اس کے لیے یا تو دائمی عیش ہے یا دائمی عذاب۔ ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہم کو اس آخری انجام سے قریب تر کر دیتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقدر ہے۔ ہر بار جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ ہماری عمر میں ایک دن اور کم کر دیتا ہے، اس عمر میں جس کے سوا آنے والے ہولناک دن کی تیاری کا اور کوئی موقع نہیں۔ ہم کو زندگی کے صرف چند دن حاصل ہیں جن کا انجام لامحدود مدت تک بھگتنا پڑے گا، جس کا آرام بے حد خوشگوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے افضل ہے اور جس کی تکلیف بے حد دردناک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے کم عذاب ہے آگ کے جوتے، اور ان کی گرمی بھی اس کی شدت کی ہوگی کہ کھوپڑی تک گرمی سے ابل رہی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ہماری زندگی کی مثال برف بیچنے والے دکاندار کی سی ہے جس کا اثاثہ ہر لمحہ پگھل کر گم ہوتا جا رہا ہو اور جس کی کامیابی کی صورت صرف یہ ہو کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے اپنا سامان بیچ ڈالے، ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ نہ ہوگا اور دکان سے اس کو خالی ہاتھ اٹھ کر جانا پڑے گا۔ پھر قبل اس کے کہ موت آ کر ہم کو اس عالم سے جدا کر دے جہاں صرف کرنا ہے اور اس عالم میں پہنچا دے جہاں کرنا نہیں صرف پانا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی قوتوں صلاحیتوں کا صحیح استعمال سوچ لیں۔ ہم سب کو ایک روز مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو خدا اس دن اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے، کیونکہ وہی لوگ اس دن عزت والے ہوں گے۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو خدا رد کر دے گا، کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے ذلت اور حسرت کی زندگی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دیں۔ لوگ غافل ہیں
تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جبکہ محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ آج کی دنیا فریب کی دنیا ہے۔ موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی غافلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو اس کی مادی رونقیں اپنے پردے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو ایسے قانونی نقطے ہاتھ آ گئے ہیں جو اس کے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ عطا کریں۔ لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود خدا کے یہاں ان کے یقینی سفارشی بن جائیں۔ لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم صرف دوسروں کے لیے۔ ایسی نمازیں مل گئی ہیں جن کے ساتھ ساتھ بے حیائی، تکبر، سب کچھ جاری رہ سکتا ہے۔ لوگوں کو ایسا دین ہاتھ آ گیا ہے جو صرف بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے کے لیے، مگر جھوٹا سونا اسی وقت تک سونا ہے جب تک وہ کسوٹی پر نہ کھانا گیا ہو۔ اسی طرح فریب کا یہ کاروبار بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ خدا ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے۔ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی دنیا کو ہار جیت کی جگہ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا یہ محض دھوکہ ہے۔